الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جلیل القدر علماء کرام، محترم حاضرین اور عزیز بچوں، ایک مسلمان ہر وقت اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے. خوشیاں ہوں، غم ہوں، پریشانیاں ہوں، الجھنیں ہوں، دکھ ہوں، بیماریاں ہوں، صحت ہو، تندرستی ہو، ہر موڑ پر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا. غم آئے تو اللہ کو بھول نہیں سکتے، خوشیاں آئے تو اللہ کا شکر بجا لانا. فرمایا غم میں صبر کرو، یہ اللہ کی یاد ہے. خوشیوں میں اللہ کا شکر بجا لاؤ، اسے یاد کرو، یہ ذکر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی کوئی مومنٹ آف لائف وداؤٹ دی ریمبرنس آف اللہ نہیں رہ سکتی. وی ہیو ٹو ریمبر اللہ سبحانہ و تعالی all the time round the clock. مجھے حکم دیا گیا کہ ہوٹل ایکتا کے ذمہ دار چاہتے ہیں کہ ہوٹل کے شروع ہونے سے پہلے دعا ہو جائے تو بڑی خوشی. یہ ہونا چاہیے. اتنا لمبا سفر ہم جو طے کر کے آئے، صرف دعا کرنے کے لیے آئے کہ آپ سب کی دعائیں بھی رہیں گی. اتنے علماء تشریف رکھتے ہیں، سب مل کر دعا کریں گے. معلوم ہے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حدیث شریف میں فرمایا کہ دعا از اے کریم آف عبادت، ڈیوائن اینڈ ورشپ. دعا کیا ہے؟ عبادت کا کریم ہے، عبادت کا مغز ہے.
ایک اور حدیث بھی ہے، دعا هو العبادہ، دعا itself divine and worship of اللہ سبحانہ و تعالی. اور ہر مذہب والا جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کی اپنی ایک پرتھا ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ شروع کرتا ہے. کوئی آرتی کرتا ہے، کوئی اپنی پرارتھنا کرتا ہے، ایمان والا دعا کرتا ہے. And by the dua he connects himself with Allah Ta'ala, Almighty اللہ سبحانہ و تعالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اس کا کنیکشن سیدھا اللہ سے جڑے. یہ سلیم بھائی، ان کے صاحبزادے اور ہوٹل کے ذمہ داروں کی بڑی سعادت کہلائے گی کہ لین سے اتنے علماء تشریف فرما ہوئے. گودھرا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرات علماء سے بہت کنیکٹ ہیں، اور جو علماء سے کنیکٹ ہیں گویا اللہ سے کنیکٹ ہیں. موقع موقع سے یاد کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، اہل اللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بلیو کرتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں، ان کو اوبے کرتے ہیں. اب یہ تو بات کہی دعا 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 ہے کیا چیز؟ میں نے بتایا کہ دعا عبادت ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ جب انسان دعا کرتا ہے، ہمارے یہاں تو دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے. عبادت کے معنی بندگی. بندگی میں بندہ اپنی ٹوٹی پھوٹی حیثیت اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے کہ میں ایسا ٹوٹا پھوٹا ہوں. جیسے نماز ایک عبادت ہے، ادب سے کھڑا ہوتا ہے، اسٹینڈ ود ریسپیکٹ. دین ہی بو ڈاؤن، پھر رکوع میں جاتا ہے. دین ہی میک دی پروسٹیشن، پھر وہ سجدہ کرتا ہے. ایوری تھنگ از عبادت. یہ سب بندگی ہے. بندہ اپنی بندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ تو کر سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری کوئی حیثیت نہیں. جیسے کہ یہ بلڈنگ بنانا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا. اب اس کو چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ قلوب کو متوجہ کریں گے تو لوگ گاڑیاں لے کے آئیں گے، رکیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چائے پیئیں گے، ناشتہ کریں گے. اس سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. دعا میں اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. یہ عبادت کی ایک شکل ہے. عبادت میں انسان اپنی شکستگی کا اظہار کرتا ہے، اور دعا کے اندر بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے. ہماری کمزوری کو دیکھ، تیری طاقت کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں عطا فرما، برکتیں دے، سہولتیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. رزق حلال ہمیشہ مانگنا چاہیے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، اور ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. اب دعا کا امپورٹنس بتاؤں گا. یہ ابھی ایک ہی چانس ہے میرے پاس بولنے کا، پھر میرے کو وہ چانس نہیں ملے گا. تو میں یہ چانس سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا ہوں، کوئی چیزیں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں آپ تک. اس میں دعا کے سلسلے کا ایک امپورٹنٹ میسج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ واٹ از دعا، وائی وی شوڈ میک دعا.
ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر، اور ان کو اشارہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور وہ سنجر سے برسوں تک چل چل کے اجمیر آئے، راجستھان آئے۔ معلوم نہیں تھا اجمیر ہے کہاں، لیکن شیخ نے کہا کہ اجمیر جانا ہے، کام وہاں کرنا ہے، بالکل کفرستان۔ دیو دیویوں کی پوجا وہاں، مسلمان اسلام کا نام تک نہیں تھا۔ بھائی کوئی غیر مسلم ہو تو برا نہ مان، دس از دی ریالٹی واٹ آئی سے، میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں، اس کو برا نہ مان۔ اب بھائی دیو دیویوں کی پوجا جہاں ہو رہی تھی وہاں بھیجا۔ اجمیر میں ایک بہت بڑا تالاب ہے، اس کا نام ہے انا ساگر، دور دور تک ابھی بھی ہے۔ ایٹ دی بینک آف دس ٹینک، اس تالاب کے کنارے پر مندر بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے سنیاسی سادھو پوجا پاٹ میں لگے تھے۔ خواجہ صاحب کے پاس تو کچھ تھا نہیں، آئے تو آ کر یہ بھی تالاب کے کنارے پر ٹھہر گئے۔ کیا لے کے آئے تھے؟ ایک لوٹا لائے تھے، ایک مسواک لائے تھے، ایک دو جوڑ کپڑے لائے تھے، مصلی لائے تھے، قرآن شریف لائے تھے۔ خواجہ صاحب نے کام شروع کیا، اللہ کے دین کا کام۔ دین کے کام میں کیا ہے؟ نماز پڑھتے تھے، وہاں کوئی واقف ہی نہیں تھا نماز، واٹ از نماز؟ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھے۔ ایک آدمی آیا، دو آدمی آئے، تین آدمی آئے، پھر اللہ نے خواجہ صاحب کو کچھ کرامات بھی عطا فرمائی تھی۔ اتنی دور سے آدمی آیا دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعمتیں دیتے، تو کچھ کرامات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے اظہار کا موقع نہیں آیا۔ لوگ آتے گئے، کچھ لوگ ٹائپ ہوئے حضرت کو دیکھ کر۔ اس زمانے میں رائے پتھورا، جس کو پرتھوی راج چوہان کہتے ہیں، اس کی حکومت تھی۔ رائے پتھورا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ خواجہ صاحب کو ایک زمین ملی، یہ زمین جو ہے صاحب زمین نے خواجہ صاحب کو وقف کر دی۔ وہ ایک جادوگر تھا، میجیشین تھا، ہوا میں اڑتا تھا۔ اس کو ہوا میں سے اتار کر اپنے سامنے بٹھایا۔ اس کی یہ تمام جائیداد اور زمین تھی، اس نے سب وقف کر دی۔ اور 60 ایئرس یعنی 60 سال تک خواجہ صاحب نے اجمیر میں کام کیا۔ کنٹینیوس 60 ایئرس ڈڈ دی محنت آف دین ان اجمیر شریف۔ ایک قول کے مطابق 90 lakhs of people converted into Islam or they repent۔ 90 لاکھ لوگوں نے، کچھ نے توبہ کی جو مسلمان تھے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے لیے زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ If someone want to embrace Iman and accept Iman, he can come and
he will be welcome. زبردستی بھی 60 سال میں 90 لاکھ لوگ جو ہیں کنورٹ ہوئے. تو سادھو سنیاسیوں کو فکر ہوئی کہ راجا کا دیش اور راجا کا ملک کہیں چلا نہ جائے, کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے پرتھوی راج چوہان کو لیٹر لکھا کہ ایک فقیر آیا ہے اور اس نے جھونپڑا ڈال دیا ہے اور خانقاہ بنا لی ہے, اور روزانہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں. خواجہ صاحب کو حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پیروں میں اور جوتوں میں دولتیں رکھی ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے دولت کی. تو پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ اتنے سب فالوورز ہو گئے, یہ تو میرا راج چلا جائے گا, یہ تو ایک دن آ کے سوار ہو جائے گا تو میرا راج پاٹ سب ختم ہو جائے گا. خواجہ صاحب نے کہلوایا بھی میں راج پاٹ نہیں کرنا چاہتا, میں یہ اپنی جھونپڑی کے اندر رہوں گا, وہی میرا مسلح, وہی میری ٹوٹی ہوئی چٹائی, مجھے نہیں چاہیے دنیا. میں دنیا چھڑانے کی محنت پہ لگا ہوں, دنیا آ جائے اس کی محنت نہیں ہے میری. اب پرتھوی راج چوہان تو ڈر گئے. راجا کو تو اپنے راج پاٹ کی فکر ہوتی ہے, اپنی گدی کی فکر ہوتی ہے, کرسی والے کو تو کرسی کی فکر ہوتی ہے. اس نے ایک لیٹر لکھا, لیٹر میں لکھا کہ کل مارننگ میں سورج نکلے اس سے پہلے تم کو ہمارا دیش چھوڑ کر جانا ہے. اب اتنے مرید, اتنی بڑی خانقاہ, اتنے لوگ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے, کھاتے پیتے اللہ اللہ کرتے, ان کو ایک رات میں کہاں ٹرانسفر کروں گا. اب جتنے مریدین تھے ان کو فکر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. تو خواجہ صاحب نے کہا یہ کس کے دربار کا لیٹر ہے؟ کہا وہ راجا کے دربار کا لیٹر ہے. کہا ہمارے پاس اس سے بڑا دربار ہے, ہم ادھر جاتے ہیں, لاؤ ہمارے ہتھیار لاؤ. مسلمانوں کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہے اور یہ ہتھیار فلاں سپلائی کر. ہماری مسجد میں انشاءاللہ آپ کو کوئی ہتھیار نہیں ملے گا, جھاڑو البتہ ملے صفائی کے لیے. آ جاؤ, مسجدیں اوپن, مدرسے اوپن, ہمارے گھر اوپن, آ کے دیکھو انشاءاللہ کوئی چیز نہیں, سلامتی سلامتی سلامتی, امن و امان. اور یہ ہوٹل کا نام ہے ایکتا, ہم لوگ ایکتا والے. اس ہوٹل کا نام بڑا اچھا رکھا, ایکتا. ہمارے اندر ایکتا آ جائے تو دیش پرگتی کر کے کہاں سے کہاں جائے گا. آج ضرورت ایکتا کی ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی, سب کو ایک ہونا ہے اور سب کو مل کر دیش کو لے کر آگے چلنا ہے. ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے, دین میں بھی آگے بڑھنا ہے, دونوں چیزوں میں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ترقی کرنی ہے. دیش ابھی اس وقت اکانومی کے اعتبار سے نمبر 1 کے اوپر ہے, اس سے بھی آگے ہم لے جائیں گے. مودی صاحب نے کہا 5 سال کے بعد ہمارا ملک جو ہے, دیش دنیا کے جو دیش ہیں اودیوگک اعتبار سے ان میں 3رے نمبر پر آ جائے گا. ایسا انہوں نے کہا. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر آ جائے, اور پہلے نمبر پر آنے میں دیش کے جتنے پرتیندھی ہیں اور جتنے ہمارا یہ جنریشن ہے ان تمام کا یوگدان رہے گا. خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں سے کہا لاؤ ہتھیار لاؤ. گھبرائے وہ لوگ کہ کون سے ہتھیار کی بات کرتے, بندوق کی بات کرتے, رائفل کی بات کرتے, AK-47 کی بات کرتے, AK-56 کی بات کرتے. مریدوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ویپن نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس. ارے کہا تم اتنے سال رہے, تم کو معلوم نہیں کہ فقیروں کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں. صاحب کیا ہوتے ہیں؟ یوں کا مسلح ہمارا ہتھیار ہے, اور خدا کی یاد اور اللہ سے دعا ہمارا ہتھیار ہے.
الدعاء سلاح المومن. Dua is a weapon of a mu'min. He makes dua all the time from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah listens. اور اللہ سنتے. مسواک لاؤ، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مسواک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. مسواک ہمیشہ چاہیے اپنے ساتھ. اس کے بہت بینیفٹس ہیں. مور دین 70 بینیفٹس آف مسواک. اپنے منہ کو صاف ستھرا. مسواک لاؤ، مصلی لاؤ، لوٹا لاؤ. وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ. نماز کتنی بڑی نعمت ہے. 2 رکعت نماز نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. The musallis whom perform the salah with full concentration in front of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ نماز پڑھنے والے جو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. رکعت 2 پوری کی، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے. ہم بھی دعا کے لیے جمع ہوئے، ابھی ہاتھ اٹھانے والے یہ علماء سب مل کر، اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اور ہوٹل خوب چلے گا انشاءاللہ. اللہ چلائے. ہم اسی کے لیے آئے ہیں کہ دعا کریں گے ہم سب مل کر. یہ ننھے بچے معلوم نہیں کسی کی دعا قبول ہو جائے گی، ہم کو کیا معلوم. ہم تو اس لالچ میں آئے ہیں کہ یہ سب مل کر دعا کریں گے تو ہمارا کہیں بیڑا پار ہو جائے گی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے ملاقات کر لیتے تھے. کوئی بھی ہو بھائی چلو ملاقات کر لو، ملاقات کر لو. فرمایا اس لیے ملاقات نہیں کرتا کہ میں بزرگ ہوں اور میری ملاقات نہیں. کسی جنتی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگ جائے تو مجھے پکڑ کر وہ جنت میں لے جائے گا. میں تو اس لیے ملاقات کرتا ہوں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے لمبی دعا کرنے کے بعد مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ دعا کے قبول ہونے کے آثار نظر آ گئے ہیں. خواجہ معین الدین کی قبر اجمیر میں بننے والی. خواجہ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اجمیر بھی تیرا اور دنیا بھی تیری، تیرے حکم پر آیا ہوں اور تو کہے گا تو چلا بھی جاؤں گا، لیکن راجہ کے کہنے سے نہیں جاؤں گا، تیرے حکم سے جاؤں گا. تیرا حکم ہے تو رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے گردن کٹ جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت کا اثر نظر آیا. اور صبح میں شہاب الدین غوری آئے. آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پرتھوی راج چوہان کو اجمیر سے نکلنا پڑا، اور خواجہ صاحب کا مزار کا دیدار کرنے کے لیے لوگ آج بھی جاتے ہیں. وہ ابھی تک اجمیر. یہ دعا کا اثر ہے. تو ہم لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ دعا کے لیے جمع ہوئے. اور دوستوں اور بھائیوں، ہر موڑ پر دعا بتائی. اسلام نے دعا بتائی. رات کو سونے کی دعا بتائی، فجر میں اٹھنے کی دعا بتائی، اور دن میں 250 دعا بتائی. آدمی دعا کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے. دس از دی فرسٹ تھنگ. اینڈ in every occasion Muslim should make دعا. مسلمان کو ہر موڑ پر اور ہر قدم پر اور ہر لمحہ اللہ سے جڑے رہنا چاہیے. اور جڑنے کا طریقہ یا تو نماز ہے، یا قرآن ہے، یا ذکر ہے، یا دعا ہے. یہ سب اللہ سے جڑنے کے طریقے ہیں. آپ کہیں تھک جائیں گے، میں لمبی تقریر نہیں کرتا. اس بنا پر ان تمام بزرگوں کے سامنے دعا کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ نیریٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ
ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، ہوٹل کو کامیاب فرمائے، اور آنے جانے والوں کو اچھا کھانا، اچھا ناشتہ، اچھی چائے ملے اور مجھے بھی فری میں ملے، ایسی میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیچھے علماء کا پورا جمع غفیر بیٹھا ہے، اب ان میں سے کوئی جو ہے انشاءاللہ دعا کریں گے اور ہم لوگ آمین کہیں گے۔ ان تمام کا حکم یہ ہے کہ احقر دعا کرے، تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما ہوا اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك اللهم إنا نسألك بركة في العمر وراحة في الرزق وصحة في البدن ويسرة في المعيشة وزیادة فی العلم فثبتنا علی الایمان وامتنا علی الایمان واحشرنا یوم القیامت مع المتقین مع الایمان۔ اے الہ العالمین، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ، یہ ہوٹل شروع کیا جا رہا ہے بڑی محنتوں سے، تو جانتا ہے، اے اللہ اسے کامیابی عطا فرما۔ اللہ اتنے لوگوں نے جن میں علماء، صلحاء، بڑے قراء اور حفاظ اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچے اور تمام مسلمان جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لے۔ اے اللہ ہر موڑ پر اس جگہ کو کامیاب فرما، رزق حلال کا ذریعہ بنا، نفع کثیر کا ذریعہ بنا، لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما اور یہاں سے اچھی چیزیں پھیلیں، اس کی شکلیں پیدا فرما، نقصان سے، خساروں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی مقبولیت فرما دے اور اللہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو اخلاص والی، اخلاق والی زندگی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، علماء کی تشریف آوری کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر موڑ پر کامیابیوں سے ہم کنار فرما، رزق حلال اور وسیع عطا فرما۔ اے الہ العالمین، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں ہم تمام نے ہاتھ پھیلائیں۔ اے الہ العالمین، جن کی جو مرادیں ہوں ان تمام کی غیب سے حاجت براری فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تجھ سے مانگنے والا بنا، تجھ سے لینے والا بنا، تیرے سامنے رونے والا بنا، ہاتھ پھیلانے والا بنا، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔